ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب, قادیانیوں سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلے میں کچھ تبدیلی کر دی ہے. میرے خیال میں صحیح فیصلہ آ گیا ہے. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا اپنے ایک شو میں کہ دو تین دیکھیں اس کے اسپیکٹس ہیں. ایک تو ہمارے ہاں یہ ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ جی قادیانی اگر اپنے مذہب کی تشہیر کرتے ہیں تو اقلیتوں کا رائٹ ہے کہ وہ کریں, کوئی کیوں اس پہ ہمیں اعتراض ہوگا. پھر دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس طرح باقی اقلیتوں کو حقوق حاصل ہیں کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں جا کے, مثال کے طور پہ عیسائی ہیں چرچز میں گرجا گھروں میں جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں, تو اس طرح قادیانیوں کو بھی حق حاصل ہونا چاہیے. صحیح. تو اتنا کیوں ہم بابلا شور مچاتے ہیں قادیانیوں کے معاملے میں؟ میں پہلے تو ان علماء کو اور ان پارٹیز کو جنہوں نے, ساری پارٹیز تقریباً تھیں, تحریک انصاف بھی, باقی پارٹیز بھی, جمعیت علماء اسلام بھی, جماعت اسلامی بھی, ان تمام لوگوں کا متفقہ ایک رائے یہی تھی کہ جو 24 جولائی کو جو ججمنٹ, ڈیٹیل ججمنٹ آئی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی سپریم کورٹ کی, اور اس نے بہت سے لوپ ہولز تھے جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں پرابلمز ہو سکتے تھے. تو آئی ایم گلیڈ کہ سپریم کورٹ نے اور چیف جسٹس نے ان کے ساتھ گزشتہ روز مشاورت کے بعد اس میں سے کچھ جو پیراگرافس ہیں وہ ایکسپنج کر دیے تاکہ کوئی ابہام اس کمیونٹی کے بارے میں. رائٹ. دو تین پوائنٹس ہیں جس کے بارے میں آج ہمارے پاس وقت مختصر ہے, اس پہ تھوڑا سا زور دینا چاہتا ہوں. دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر قادیانی جو ہیں وہ اپنے آپ کو پہلے تو اقلیت مان لینا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے اور اس میں جو سیکنڈ امینڈمنٹ ہوئی تھی 1974 کو, جس کے تحت ان کو اقلیت قرار دے دیا گیا تھا, وہ اس کو مانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ سارے بگڑے ہوئے ہیں, آپ لوگ راہ راست پہ نہیں ہیں. مسئلہ تو یہیں سے خراب ہوتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانیں گے تو پھر سارا مسئلہ خراب ہی ہو جائے گا. ان کے رائٹس آپ کو کیسے دیے جائیں؟ پھر کیسے رائٹس آپ کو دیے جائیں؟ آپ تو اکثریت کو کہتے ہیں کہ آپ اقلیت میں مطلب وہ اپنے انداز سے جو بات کرتے ہیں نا, تو یہاں سے سارا مسئلہ شروع ہوتا ہے. جب آپ یہ مان لیں کہ جی ہم اقلیت ہیں, ہم مسلمان نہیں ہیں, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس بات پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم ہی مسلمان ہیں. آپ نے ٹھیک کہا, آپ لوگ بگڑے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کو راہ راست پلانا ہمارا فرض ہے. تو پرابلمس تو یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیے تو یہ جو سارا یہ جو معاملہ ہے, کیونکہ بعض لوگوں کا یہی پاکستان میں جو ایک لبرل طبقہ ہے نا, وہ یہی کہتا ہے, بلکہ قرآن کے حوالے بھی دیتے ہیں اور احادیث کے بھی حوالے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو حفاظت ہے نا وہ اپنے ذمہ رکھی ہوئی ہے. میرا ایک سوال کاؤنٹر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے نا کہ میرے ذمہ ہے قرآن کی حفاظت, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے اسی کے ذریعے کروائیں گے نا. کوئی اوپر سے لوگ تھوڑی آئیں گے جو ہمارے حفاظ ہیں مثال کے طور پر, اور ان کے دلوں میں قرآن رہتا ہے, تو بھی ایک طریقہ ہے اس کو بچانے کا یا اس کو اس طرح محفوظ کرنے کا. اور اس طرح اگر ہم قادیانیوں کو کھلے عام چھوڑ دیں گے کہ وہ قرآن میں اپنی مرضی سے ایڈیشن کریں, ڈیلیشن کریں, جس قسم کے وہ پرنٹ قرآن کے بنائیں, تو یہ تو بالکل کسی قسم اجازت نہیں دی جا سکتی. تو امتی جو ہیں وہی قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنے گے نا. کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمیں ہی ذریعہ بنانا ہے, اس امت کو ہی ذریعہ بنانا ہے. تو اس وجہ سے یہ آرگومنٹ بھی بالکل ایک فلاڈ آرگومنٹ ہے میری نظر میں کہ جی مسلمان یا پاکستانی کتنا اس کے بارے میں بولتے ہیں. دیکھیے تیسری بات جو ہے وہ بھی اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ چونکہ قادیانیوں نے اپنے آپ کو ابھی تک قادیانی نہیں سمجھا. اس وقت ایک مطلب کچھ سرویز کے مطابق یا سینسس کے مطابق تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 4 ملین قادیانی پاکستان میں رہتے ہیں, اور دنیا میں کہتے ہیں کہ ان کی تعداد جو ہے 10 سے 20 ملین ہے, which I doubt very much. لیکن یہ کافی اچھی تعداد میں پریزنٹ ہیں بھارت میں بھی, اسرائیل میں بھی,
یو کے اور جرمنی میں، ان 4 ممالک میں خاص طور پر، صحیح. اور یہ اپنے آپ کو احمدیہ مسلم کہتے ہیں. صحیح. ان کو اگر آپ باہر جائیں نا تو ان کو احمدیہ مسلم کہا جاتا ہے. اور صحیح. بلکہ جرمنی میں تو یہاں تک بھی ہے کہ جو اسلامک ایجوکیشن بورڈ ہے، جو کہ کریکولم سارا تیار کرتا ہے مسلمانوں کے لیے، اس میں یہ ممبر ہیں سارے. تو آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ کس قدر یہ کتنا خطرناک ایک گروپ ہے اسلام کے لیے. اور پھر میں تو سچی بات ہے احمدیہ مسلم کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا ان کو. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو قادیانی ہی کہنا چاہیے، کیونکہ ہماری نظر میں یہ مسلمان نہیں ہیں، اور ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ مسلمان نہیں ہیں. ایک فیصلہ ہو گیا اور بڑی بحث کے بعد ہوا، یہ بھی نہیں ہوا منتہا کہ 1974 میں بس ایک بات ہوئی اور ہو گیا، بلکہ قادیانیوں کو بلایا گیا پارلیمنٹ میں، آرگومنٹس ہوئے. مولانا شاہ احمد نورانی مرحوم نے کاؤنٹر آرگومنٹس دیے اور بڑی بحث کے بعد ان کو قادیانی ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا. لیکن جہاں تک میری اپنی انفارمیشن ہے، یہ اسرائیل میں بہت ایکٹیو ہیں پاکستان کے خلاف نیریٹو بلڈ کرنے میں. یہ بھارت میں بڑے ایکٹیو ہیں، بلکہ یو کے اور جرمنی میں بڑے ایکٹیو ہیں. آپ کو ہر جگہ یہ نظر آئیں گے کہ پاکستان کے ریشنیل کو چیلنج کریں، دو قومی نظریے کو چیلنج کریں، اور ہمیں بار بار یہ بتائیں. بلکہ میں کچھ عرصہ پہلے ان کے جو لیڈر ہے حضرت جو یہ مسرور پرویز، جو مسرور احمد، ان کو سن رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جی جنہوں نے بھی قادیانیوں کے خلاف اقدامات لیے ان کا کیا حشر ہوا. بھٹو کو دیکھیں، بھٹو نے قادیانیوں کو اقلیت قرار دے دیا تو اس کو پھانسی پہ لگا دیا گیا. ضیاء الحق نے یہ کیا تو اس کے خلاف یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دکھایا. تو اس قسم کے وہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں کہ جو بھی قادیانیوں کے خلاف کچھ کرے گا اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پہ عذاب آ جائے گا. تو خدا کا خوف کریں مسرور صاحب. ہمیں بھی معلوم ہے کہ اسلام کیا ہے، اور آپ نے تو جو فنڈامنٹلز ہیں اس کو چیلنج کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کس طرح ایکٹیو ہیں اسرائیل میں، بھارت میں اور دوسرے ممالک میں، کہ پاکستان کے ریشنیل کو آپ چیلنج کریں اور کہ پاکستان بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی. پھر ہمیں بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ سر ظفر اللہ خان نے دیکھیں جی پاکستان نے خدمت کی، ڈاکٹر عبدالسلام نے پاکستان نے خدمت کی. ہم ان کی خدمات کو تو نظر انداز نہیں کر رہے، ہم اس کو ایکنالج کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں بحیثیت پاکستانی. لیکن آپ اس کو یہ کر کے کیوں پیش کرتے ہیں کہ وہ قادیانی تھے؟ مطلب وہ تو پاکستانی تھے نا، ہم مانتے ہیں. 1970 اگر سر ظفر اللہ خان، اس وقت تو یہ مسئلہ نہیں تھا کانسٹیٹیوشن میں، اس وقت تو ہم نے قادیانی کو غیر مسلم قرار نہیں دے دیا تھا نا. یہ تو صورتحال 1974 میں پیدا ہوئی. لیکن 50s میں بھی ان کے خلاف بہت اقدامات ہوتے رہے، تحریکیں چلتی رہیں، جس کی وجہ سے بہت سے علماء کو جیل بھی ہوئی. 1950s کی میں بات کر رہا ہوں. تو ہمیں جن قادیانیوں نے کنٹریبیوشن کی ہے ہم اس کو ایکنالج کرتے ہیں ایز اے پاکستانی. لیکن کوسچن یہ ہے، میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا قادیانی آج پاکستان میں جو رہتے ہیں اپنے آپ کو اقلیت سمجھتے ہیں؟ کیا وہ یہ کہیں گے کہ ہم اقلیت میں ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم قادیانی ہیں، ہم اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہتے؟ کیا یہ کہنے کو وہ تیار ہیں؟ وہ سارے وہ کام کریں گے جو کہ کیونکہ ان کا کہنا یہی ہے نا کہ ہم تو قرآن کو ہی مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بھی مانتے ہیں، سب کام ہم کرتے ہیں، آپ اور ہم میں کیا فرق ہے؟ بنیادی فرق تو ہمارا یہی ہے کہ ہم خاطب النبیین ہمارے لیے کوئی اور ہے اور آپ کے لیے کوئی اور ہے. تو سوال یہیں سے خراب ہوتا ہے. اور اگر وہ اپنا قبلہ درست کر لیتے ہیں تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اتنے ہی پاکستانی ہوں گے جتنے ہم. لیکن میرا ایک اور مجھے جو خطرہ لگا رہتا ہے نا، کہ ایک تو وہ ہیں پاکستان میں جو ڈکلیئرڈ قادیانی ہیں، ان سے ہمیشہ اتنا خطرہ نہیں ہے. لیکن بہت سے قادیانی ایسے ہیں جو بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز میں ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کیا. میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ ایسے لوگ. تو میں یہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ قادیانی اگر آج اپنے آپ کو اقلیت کہنا شروع کر دیں اور وہ مان لیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں تو پاکستان میں سارا مسئلہ ختم. تو ریاست ان کو رائٹس بھی دینا شروع کر دے گی؟ ریاست تو رائٹس دیتی بھی ہے، ابھی بھی دیتی ہے، لیکن اقلیتوں کو ہمارا تو آئین بڑا واضح ہے، اپنے آپ کو اقلیت تو مانیں. یہ تو بہت بڑا پوائنٹ ہے. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کے ہمارے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. ٹل دین ٹیک کیئر.